مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس اگر ٹھیک کام نہیں کر رہی تو کون ذمہ دار ہے؟ دوسرا، عدلیہ یہ مضبوط ادارہ ہے. عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے 30 سال سے ان کو رشوتیں دینی شروع کی، ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سجاد علی شاہ، انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے اس کو بگایا. پھر شہباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے اندر جج خریدے اس نے. یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ، جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا. اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا. تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے برا تھا، وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا. اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں، یہ ان کی تاریخ ہے. جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا دو. ریکارڈنگ ہے ان کی تاریخ یہ ہے. تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے، پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. الیکشن کمیشن پاکستان کی، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے. اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی. اب میں 2 سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں، ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسیس میں. 2015 کی جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی کے اوپر، ان کی آج ہم کو رزلٹ پڑے 90% جو دھاندلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشین سے ختم ہو سکتی ہے. 2 سال میں کوشش کرتا رہا. یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز نے جو کہ انجینئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن، انہوں نے آنے نہیں دی مشینز. اسے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا؟ فائدہ چوروں کو تھا، فائدہ ہینڈلرز کو تھا، نقصان ملک کو تھا. صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے. انہوں نے روکا. اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں، کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں کہ شجاع نواز، جنرل آصف نواز کا بیٹا، اس کی کتاب پڑھ لیں. وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں BMW رشوت دینے کی کوشش کی. یہ 1992 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے. یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خریدو تو یا ڈراؤ. اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو. اگر یہ جو آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کنٹرول سب کچھ تو کنٹرول کر بیٹھے ہیں، سارے ادارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کنٹرول ہو رہی، تو اس لیے اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی، میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے. لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف نہیں نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا، اس کی چوری کیسے بچے گی. یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف. پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے، کرپشن کر کے، اس ملک کو نقصان پہنچایا. جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا، وہ پیسہ انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے. ڈالرز لے کے ملک کو باہر جو شہباز شریف کا ٹی کا کیا کیس ہے؟ ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے، ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز خریدتے تھے اور ملک سے باہر بھجوا دیتے تھے. تو یہ ساروں نے مل کے 30 سال سے پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں. ان کے پاس تو ابھی یہ تو سامنے آئی ہیں نا مے فیئر کی اپارٹمنٹس، ان کی تو وہاں پراپرٹیز، آف شور اکاؤنٹس. میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ، زرداری اور اس کے پاس، کہ یہ جو ہمارا IMF، ہمیں قرضے کی ضرورت نہ پڑے، ان کا پیسہ واپس آ جائے. تو ان کی پہلے تو وہ نقصان کیا. اب دوسرا نقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے
انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے. اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ ایف آئی اے کے اندر یہ پکڑا گیا, 16 ارب کی چوری تھی. آتے ساتھ ہی اس نے جو ایف آئی اے میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مار گئے سارے ہارٹ اٹیک سے, پھر وہ ڈاکٹر رضوان مار گیا. اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا ہے, یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے. جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو. اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو, یا کوئی ان کو تنگ کرو, یا جنہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو. ان کا بس یہ کام رہ جائے گا. اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے, جو طاقتور ہے, اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے, کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا. اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے. نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے, وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں. اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا, اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں, اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا. وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں, کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے, لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے, جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں, اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے, اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے, تو پیسہ باہر بھیج دیا. جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں, تو یہ ڈالر خرید, بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں, اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں. اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں, ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. اسی لیے یہ پاکستان نہیں, یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے. ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے. ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر, ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے. جب ان کو نہ پکڑ سکے, باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا, ملک تباہ ہو جاتا ہے, ملک مقروض ہو جاتا ہے. اور پھر جو صحافی ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر, اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح, ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے, ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے, آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائیاں پیش کرنے کے لیے. مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے, لفافے جو ہیں, لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے, قوم تو خیر ان کو جانتی ہے. میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں. لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے, ایاز امیر جیسا آدمی, قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے, 30 سال سے. اس سے جو انہوں نے کیا ہے, یہ جو عمران ریاض ہے, وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو, اس سے جو کیا ہے, جو سمیع ابراہیم جیسے یہ, اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے. غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور پھر جو ارشد شریف سے, صابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا, وہ ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا, میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں, یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں. ہمیں یعنی کون اس سے, ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو, ان ہینڈلرز کو, جتنا وہ بے نقاب کرتا جا رہا تھا, وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا. اور انہوں نے یہ سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے, تو یہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا. خوف کے اوپر مافیا فنکشن کرتا ہے. جو مافیاز ہیں, یہ خوف پھیلا کے, یہ لوگوں کو غلام بنا کے, خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. اور جو میری حقیقی آزادی کی تحریک ہے, وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا. یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگی ہیں, میں بچ گیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے یہ سوچا تھا اعظم سواتی سے جو انہوں نے کیا
کہ اعظم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اسے تشدد کیا ننگا کر کے، انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے، شرم میں چپ کر کے بیٹھ جائے گا گھر میں، وہ نہیں بیٹھا۔ پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں غلاظت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی، اس کی بیوی کو پہنچا دی، ان میاں بیوی کی ویڈیو۔ میں نے یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ اور اعظم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں سلام کرتا ہوں اعظم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا، اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے، وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز، وہ کھڑا ہو گیا سامنے، اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، اعظم سواتی کے ساتھ، اور یہ اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے۔ اور جو آج کمالیہ میں بھی لوگ اور گجرات میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے، اللہ ایسے ہی رکھے گا۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ ہم نے حالت بدلنی ہے۔ یہ جو مارچ ہے، یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے، یہ میرے لیے نہیں کرنی، یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے، جو ہر پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیحدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے، اگر آپ نے عزت کروانی ہے، آپ کو اپنے حقوق کے لیے، اپنی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے، اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا، لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے۔ یہ وہ موقع آ گیا ہے، قوم میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آ گیا ہے۔ وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان، معظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے، یعنی میں اس لڑکے پہ حیران ہوں کہ اس نے بندوق پکڑی ہوئی ہے اور اس نے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو۔ یہ جاگی ہوئی قوم ہے۔ کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خوف پھیلایا جا رہا ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے۔ اللہ میں ایمان رکھو، مجھے دیکھو، معجزہ ہے کہ میں بچا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے۔ اگلوں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی، انہوں نے تو پورا ٹریپ کر دیا تھا، ایک ادھر اور دوسرا آگے، ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا، انہوں نے تو تیاری پوری تھی۔ لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نہیں اس کو لے جا سکتا۔ اور اللہ نے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ بچایا اس لیے ہے کہ اسے پتہ ہے کہ میری ایک مشن ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، تحریک انصاف کی تحریک۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور ان کا مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ جو ڈرامہ ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے یافتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے۔ اس لیے آپ سب کو میں پھر آج آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں، آپ جس تعداد میں نکلے، اور انشاءاللہ سب نے تیاری کرنی ہے۔ پنڈی میں آپ سب سے ملاقات